السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، لباس جہاں انسان کی ضرورت ہے وہاں ایک انسانی ذوق کی علامت بھی ہے۔ تو آج میرا سوال کچھ اس حوالے سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لباس کی جو ایک بناوٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو زبان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں انگریزی حروف کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے، انگریزی الفاظ کا، جملوں کا ہمیں استعمال نظر آتا ہے۔ تو لیکن ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اردو کا استعمال بھی جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، اردو حروف اور اردو خطاطی خاص طور پہ لباس پہ، دوپٹوں پہ جو ہے وہ بچوں کے بھی جو اکثر کپڑے ہیں، ملبوسات ہیں، ان پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو سر میری نظر میں تو یہ بڑا ایک خوش آئند جو ہے وہ ایک معاملہ ہے۔ تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ملبوسات پہ جو اردو خطاطی ہے؟ اور اب تو بعض جو ہمارے نامور شعراء ہیں ان کے اشعار بھی جو ہے وہ ہمیں ملبوسات پہ نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے کہا ہے مجھے یہ خوش آئند لگتا ہے، تو میرا خیال ہے میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے بھی خوش آئند لگتا ہے۔ بالکل اس کی تفصیل میں نہ ہی جایا جائے تو اچھا ہے، لیکن واقعی یہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک رجحان آیا ہے کہ جو ملبوسات ہیں ان پر اردو خطاطی اور اردو شاعری جو ہے خطاطی کے روپ میں وہ کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک شو کیا تھا غالباً ایک بسکٹ کے حوالے سے، جی جی، کہ جس کی پیکنگ ہے اس کے اوپر ناصر کاظمی اور غالب اور ان کی تصویریں لگائی گئیں، فیض کی، اور ان کے اشعار لکھے گئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں گزشتہ کچھ عرصے سے جو رجحان آیا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ میں آپ ہی کا جملہ بار بار ریپیٹ کروں گا۔ اچھا، یہ جو زبانیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ یہ ثقافت کا مظہر ہوتی ہیں، بالکل، لیکن ہم اگر تاریخ پر تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں جہاں تفاخر کے اور حوالے ملتے ہیں ان میں ایک تفاخر جو ہے وہ لسانی تفاخر بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو قومیں غالب آ جاتی ہیں تو وہ اپنی زبان کے حوالے سے بہت ہی فخر کا اظہار کرتی ہیں اور دوسری زبانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ یعنی عرب جو ہے وہ تو کہتے ہی ان کو ہیں جن کو زبان آتی ہو، یعنی عرب کسی خطے کا نام نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو عجم ہی کہتے تھے، یعنی گونگے ہیں۔ اسی طرح جو انگریزی زبان ہے اس میں بھی ایک لسانی تفاخر ہے، جو فرینچ ہیں ان میں ایک الگ لسانی تفاخر ہے، جو اہل فارس ہیں ان میں ایک الگ لسانی تفاخر ہے۔ اور جب یہاں مغلوں کی حکومت تھی تو دلی اور لکھنؤ والوں کو ایک اور لسانی تفاخر تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، فخر ہونا چاہیے اپنی زبان پہ، لیکن اس فخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری زبان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اچھا، مجھے تو بچپن میں جب خصوصاً ہم یہ جیکٹس خریدا کرتے تھے یا سویٹر خریدا کرتے تھے تو ان کے اوپر اسی طرح جو انگریزی کے الفاظ ہیں، یعنی کیوٹ بوائے، یو آر ویلکم، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ لکھے ہوتے تھے، $6 ملین مین، اس طرح کے الفاظ۔ تو میں بچپن ہی سے سوچا کرتا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر جو ہے وہ اردو لکھی جائے۔ پھر میں سوچا کرتا تھا کہ اچھا، اس پر اگر کوئی لکھا ہو الف بے جیم تو کتنا عجیب لگے گا، ABC تو بڑا پرکشش لگتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جو لسانی تفاخر کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے ذہنوں پر اس لسانی تفاخر کو بٹھایا گیا، تو نفسیاتی طور پر میں بھی سوچتا تھا کہ یہ ABC لکھا ہوا تو بڑا پرکشش نظر آئے گا، لیکن الف بے جیم لکھا ہو تو شاید عجیب سا لگے۔ لیکن دیکھیں، ہر کمپلیکس کو دور کرنے کے بھی اپنے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، اور یہ جو رجحان ہمارے سامنے آیا ہے یہ اس کمپلیکس کو دور کرنے کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کہ آپ اردو میں BS کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ اردو میں BS کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیے کہ ایک پوری جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں بہت بڑی بڑی اس میں کمپنیاں، اور اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ٹائٹل ہے اپنی انڈسٹری کے لیے وہ بھی اردو شاعروں اور افسانہ نگاروں کے نام پہ، یعنی منٹو، یہ ان کا برانڈ ہے، منٹو کا برانڈ ہے۔ اسی طرح سوز، ٹھیک ہے۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کے سلسلے میں اور اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں بہت ہی خوش آئند ہے. اچھا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ زبانوں کا ایک لسانی تفاخر ہوتا ہے، اور آپ جب تک کہ اپنی زبان کا تجربہ نہیں کرتے یا اس کو فروغ نہیں دیتے تو وہ کمپلیکس دور نہیں ہوتا. اردو میں آپ دیکھیں بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو مستعمل ہوئے تو پھر وہ اردو ہی میں اچھے لگتے ہیں. یعنی جیسے آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو جو کسی بھی سیکٹر کا مرکزی علاقہ ہوتا ہے تو اس کو مرکز کہتے ہیں، G8 مرکز، G7 مرکز، یعنی اس کو یعنی سینٹر کا لفظ نہیں کہتے، مرکز کا لفظ کہتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے، اس میں پہلے کیا کہتے ہیں میئر ہوا کرتے تھے، اس نظام میں دیکھے کہ ناظم کا لفظ آیا، نائب ناظم کا لفظ آیا. تو میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہوتی ہے جب تک کہ آپ اس کے الفاظ کا استعمال عام نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ پر اس زبان کا جوہر جو پوری طرح کھلتا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ لباس پر یہ جو غالب کے اشعار ہیں، اقبال کی پوری نظم ہے. اچھا، میں نے تو سوشل میڈیا پہ جب ان کو دیکھا تو ان کو جو مشتہر کرنے کا ذریعہ تھا، پس منظر میں جو ہے غالب کی شاعری پڑھی جا رہی ہے، فیض کی شاعری پڑھی جا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان پر جو ہمارا ایک اعتماد ہے اس کی بحالی کی علامت ہے. اور اب تک جو ہم ایک خاص نوعیت کے احساس کمتری میں رہے تو اس سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے. تو میری تمنا ہوگی کہ ہم تو خود جس شہر میں ہم ہیں یہ کیا کہتے ہیں ٹیکسٹائل سٹی کہلاتا ہے، تو اگر اور بھی ہمارے جو ٹیکسٹائل کے ارباب اختیار ہیں اگر وہ بھی اس پر سوچیں اور وہ اس رجحان کو مزید فروغ دیں تو اردو زبان کے سلسلے میں جو ہمارا ایک خاص نوعیت کا جو احساس کمتری ہے اسے دور کرنے میں ہمیں اور زیادہ مدد ملے گی. ذاتی طور پر میں نے اب تک جن بھی لوگوں کو اس طرح کا لباس پہنے دیکھا مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، مجھے اچھا لگا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکے بالے یا لڑکیاں فیشن میں پہنتی ہیں، میں نے بعض پروفیسرز کو بھی اس طرح کی جو شرٹیں ہیں وہ پہنے ہوئے دیکھی ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہے ان کے لباسوں میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. تو ذاتی طور سے نہ صرف یہ ہے کہ مجھے اچھا لگا، یہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہے. میں چاہوں گا کہ یہ رجحان اور آگے بڑھے اور اردو زبان کے سلسلے میں جو ماضی کے ہمارے تصورات رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر شرٹ پہ ٹی لکھا ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے یا تے لکھی ہوئی ہے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید برا لگے. لیکن اب یہ رجحان جس طریقے سے آیا ہے، جس خوبصورت طریقے سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زبان کے سلسلے میں ہمارا جو اعتماد ہے اس کی بحالی کا بھی ایک ذریعہ ہے. بالکل سر، اردو زبان و ادب کے فروغ میں بلا شبہ یہ ایک بڑا ہی مثبت رجحان ہے. اور آپ نے ایک جو بڑا ہی اہم رویہ ہے ہمارے ہاں کے ایک احساس کمتری ہوتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بی ایس کرا تو وہ ذرا ہچکچاتا ہے، ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے. اور سر میں بتاؤں کہ میں بھی جب اردو میں نے قدم رکھا تو مجھے بھی جب لوگ پوچھتے تھے، خاص طور پہ جب ایم فل کی ڈگری، تو میں یہ بتا دیتی تھی کہ ایم فل، لیکن جب کوئی پوچھتا تھا کس سبجیکٹ میں تو پھر میں تھوڑا سا، لیکن مطلب آپ جیسے اساتذہ جو ہے وہ مجھے ملے تو ان سے اب اعتماد اتنا آ گیا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں کہ ہم ایم فل اردو کر رہے ہیں. تو یہ اعتماد جو ہے وہ اس کی بحالی میں اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں عارف بخاری کے حوالے سے. کوہاٹ سے آپ کا تعلق ہے، زبان و بیان پہ آپ کی گرفت بہت اچھی ہے، عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے سرمئی کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے جس مجموعے کا ذکر کیا تو اس سے میں نے ایک تخلیق منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. اب کوئی رات ستاروں پہ گزاری جائے، اب کوئی رات ستاروں پہ گزاری جائے، زندگی جھوٹے سہاروں پہ گزاری جائے.
زندگی جھوٹے سہاروں پہ گزاری جائے. بولنے سننے کی فرصت نہیں رکھتے ہم لوگ. بولنے سننے کی فرصت نہیں رکھتے ہم لوگ. عمر مصروف اشاروں پہ گزاری جائے. واہ. عمر مصروف اشاروں پہ گزاری جائے. جیسے میں ان کی ہر ایک چال سمجھ سکتا ہوں. جیسے میں ان کی ہر ایک چال سمجھ سکتا ہوں. یوں ہی ہیبت کبھی یاروں پہ گزاری جائے. واہ. یوں ہی ہیبت کبھی یاروں پہ گزاری جائے. کیا کہنے. یہ جو سر پر ہے ستاروں سے بھری کالی جھیل. یہ جو سر پر ہے ستاروں سے بھری کالی جھیل. ایک شب اس کے کناروں پہ گزاری جائے. واہ. کیا کہنے. ایک شب اس کے کناروں پہ گزاری جائے. کوئی تو شام ہو کشمیر کی وادی میں کبھی. واہ. کوئی تو شام ہو کشمیر کی وادی میں کبھی. نیلی جھیلوں میں شکاروں پہ گزاری جائے. واہ. نیلی جھیلوں میں شکاروں پہ گزاری جائے. اب کوئی رات ستاروں پہ گزاری جائے. زندگی جھوٹے سہاروں پہ گزاری جائے. بہت خوبصورت، بڑی خوبصورت غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، اسی غزل کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کی تعارف کی جانب. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے شہر غزل کے نام سے. یہ کتاب بنیادی طور پر ساہیوال کے شعراء کے کلام کا انتخاب ہے، لیکن اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. یعنی جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی تو اس پر جو ہے مرتب کا نام نہیں دیا گیا، بلکہ صرف اتنا لکھا گیا: زیر اہتمام بزم فکر و ادب منٹگمری. لیکن کسی بھی کتاب پہ کسی کا نام ہونا نہ ہونا یہ ایک اور بات ہوتی ہے. کتاب کا سلیقہ بتاتا ہے کہ اس کو کس نے مرتب کیا ہے اور اس کی ترتیب میں اس نے کیا حسن رکھا ہے. تو شہر غزل کے نام سے یہ جو انتخاب ہے، اس کے بارے میں ایک معتبر رائے یہ ہے کہ اس کو مجید امجد نے مرتب کیا. یعنی یہ کتاب اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مجید امجد کی فکر اور فن کے کئی ایک حوالے ہیں. ظاہر مجید امجد ایک معتبر نظم گو ہیں. بالکل. ان کی غزل بھی بہت عمدہ ہے. انہوں نے نثر بھی لکھی. انہوں نے کچھ کام جو ہے ترجمے کا بھی کرنا چاہا، لیکن یہ کتاب جو ہے شہر غزل، یہ مجید امجد کی بطور مرتب جو صلاحیت ہے اس کو منظر عام پہ لاتی ہے. تو اس کتاب کو ابھی منظر عام پہ لائے ہیں ڈاکٹر ندیم عباس اشرف. ڈاکٹر ندیم عباس اشرف خود بھی بہت اچھے محقق ہیں اور نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، اور اس کتاب کو منظر عام پر لا کر انہوں نے ایک اور کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا ہے. تو اس کتاب کا ابتدائیہ معروف مجید امجد شناس ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے رقم کیا ہے، لیکن ناصر عباس نیر نے بھی اس پر بہت عمدہ انداز میں لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال کے ایک تو اس وقت کے جو شعراء، یعنی جو مجید امجد کے معاصر تھے یا مجید امجد نے انہیں ساہیوال کے ادبی تناظر میں اہم سمجھا، تو اس میں انہوں نے اس کو شامل کیا. تو اگر اس میں چند شعراء کے نام لوں تاکہ اندازہ ہو کہ کن کن شعراء کو اس میں شامل کیا گیا، تو اس میں بہت سارے ہمیں نام ایسے ملتے ہیں کہ جو ہماری یوں سمجھے کہ ثقافتی تاریخ میں اہم ہے. جیسے مثلاً حضرت بابا فرید گنج شکر، اسی طرح سید وارث شاہ، مجید قادری، یہ پرانے نام ہیں. اسی طرح اس وقت جو شہر میں موجود تھے بہت معتبر نام، جن میں منیر نیازی ہیں، جن میں ظفر اقبال ہیں، جن میں اسرار زیدی ہیں، جن میں جعفر شرازی ہیں، یعنی یہ اس وقت کے بہت معتبر نام ہیں. اسی طرح ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ناصر شہزاد کا نام ملتا ہے، گوہر ہوشیار پوری کا نام ملتا ہے، مراتب اختر ظاہر 60 کی دہائی میں بہت ہی معتبر نام ہے. اسی طرح طارق عزیز، یہ وہی طارق عزیز ہیں جو نیلام گھر اور بعد میں طارق عزیز شو کے نام سے ایک شو کرتے رہے، تو ان کا تعلق بھی ساہیوال سے ہے.
قیوم صبا مجید امجد شناسی کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اہم نام ہے۔ اچھا، کچھ شعراء ظاہر ہے کہ ایک شہر کے مستقل وہاں رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آمد و رفت ان کی رہتی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس شہر کی پہچان بنتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے حافظ جالندھری کا کلام شامل کیا ہے۔ فیض احمد فیض ظاہر ہے ساہیوال سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ منٹگمری جیل میں کچھ عرصہ اسیر رہے، تو ان کا کلام شامل ہے۔ احمد ریاض ایک اور ترقی پسند شاعر ہے۔ اسی طرح ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں صفدر سلیم سیال کا بھی ہمیں نام ملتا ہے، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں تو مجید امجد نے اپنا کلام شامل کیا ہے۔ تو یہ ایک کرینہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انتخاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ پاتے ہیں، تو انہوں نے اپنا کلام جو ہے وہ آخر میں شامل کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی عمدہ کتاب ہے شہر غزل کے نام سے۔ اس سے ایک تو ساہیوال کا ادبی منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح جو مجید امجد کی ایک کاوش ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ندیم عباس اشرف نے ایک بہت ہی عمدہ تحقیقی کام کر کے ایک دستاویز تیار کی ہے۔ تو شہر غزل ساہیوال کے ادبی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت عمدہ کتاب ہے، تو اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ بہت خوبصورت ساہیوال کے ادبی منظرنامے کے حوالے سے ایک اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔